अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, सामीईन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आपका हमारे चैनल में खैर मक़दम है। नाज़रीन, आज के सबक को शुरू करने से पहले चंद बातें ज़रूर समाअत फरमा लें। नंबर 1, आपको डेली सबक पढ़ना है। आपको बिला नागा पाबंदी के साथ सबक पढ़ना है। दूसरा काम जो आपको करना है वो ये है कि आप जब सबक याद कर लें तो सबक याद करने के बाद अपने आसपास के अच्छे कारी को वो सबक ज़रूर सुनाएं। अगर आपने ऐसा ना किया तो आप अपने कुरान को बेहतर नहीं बना पाएंगे। आप नॉलेज तो हासिल कर लेंगे हमारी वीडियो से, लेकिन आपकी जो गलतियां हैं वो अच्छा कारी सही आपको करा सकता है। हम आपको सिर्फ नॉलेज और बेहतर तरीके के लिए यहाँ वीडियो में बता रहे हैं, लेकिन आपको सुनाना किसी अपने आसपास के उस्ताद को होगा। तीसरा नंबर ये है कि आप चूँकि कुरान करीम सीखना शुरू कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला के कलाम पाक की तिलावत शुरू कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला सबसे ज़्यादा गुनाहों से बचने का हुक्म करते हैं, इसलिए गुनाहों से बचें। और चौथी बात यह है कि अगर आपको हमारे वीडियो में कुछ समझ में ना आए या हमारे समझाने का तरीका अच्छा ना लगे तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपकी बेहतरी के लिए वीडियो में अच्छे अंदाज में और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए उस पर कारआमद हो। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करेंगे, हमको ये नहीं बताएंगे कि हम आपको समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं, ये हम सही तरीके से पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, तो हमको कैसे मालूम होगा। इसलिए आप अच्छा या बुरा, आपको जैसा भी आपकी फीलिंग हो, आपको हमारा पढ़ाना जैसा भी लगे, तो आप ज़रूर कमेंट करें उसी के मुताबिक। और आपसे आखिरी गुजारिश ये है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपसे कोई सबक ना छूटे और आप तक हमारी वीडियो फ़ौरन और जल्दी पहुंच जाए। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमको सपोर्ट करें और अपने और हमारे लिए और तमाम आलम इस्लाम के लिए दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाएँ और कुरान सही पढ़ने वाला बनाएं। चलिए आगे वीडियो में सबक शुरू करते हैं। उस वक्त मेरा चेहरा नहीं होगा, सिर्फ मेरी आवाज़ होगी, इसलिए हम अब अपने चेहरे से हटाकर कैमरा कायदे पर लेके जा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। तो नाज़रीन, सबक शुरू करते हैं, लेकिन सबक शुरू करने से पहले थोड़ा हम ये जान लेते हैं कि हम ये तिलावत कुरान सीख रहे हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो तिलावत के 3 अहम फ़ायदे हैं, यानी कुरान करीम की जो तिलावत की जाती है उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके 3 फ़ायदे यहाँ बताए जा रहे हैं। नंबर 1, दिल का ज़ंग दूर होता है, यानी दिल पर जो गुनाहों की वजह से मेल कुचैल लग जाता है, स्याही लग जाती है, उसको अल्लाह अपने कलाम की बरकत से दूर कर देते हैं। नंबर 2, अल्लाह की मोहब्बत में तरक्की होती है, यानी जब अल्लाह के कलाम को हम पढ़ेंगे, अल्लाह की कलाम के पढ़ने की वजह से अल्लाह की तरफ से एक नूरानियत दिल में पैदा होती है, जिसकी वजह से अल्लाह की मोहब्बत में इजाफ़ा होता है, यानी ये नंबर 2, अल्लाह की मोहब्बत में तरक्की होती है। नंबर 3, हर हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं, बिला समझे पढ़ने पर भी 10-10 नेकियां मिलती हैं। अगर कोई ये कहे कि बिला समझे पढ़ने से क्या फ़ायदा, तो वो या तो बद्दीन है या जाहिल है। अब तिलावत के 2 अहम आदाब, हर चीज़ के करने के अदब होते हैं, रिस्पेक्ट होती है, ठीक है नाज़रीन। तो अदब क्या है? नंबर 1, पढ़ने वाला दिल में ये ख्याल करे कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, सुनाओ कैसा पढ़ते हो। नंबर 2, सुनने वाला दिल में ये ख्याल करे कि अहकमुल हाकिमीन और मोहसिन आज़म का कलाम पाक पढ़ा जा रहा है, इसलिए निहायत अज़मत और मोहब्बत के साथ सुनना चाहिए। सबक शुरू करते हैं। सबक से पहले हम ये दुआ पढ़ेंगे, इसमें खैर व बरकत के लिए दुआ होती है, पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाह पढ़ लें, बिस्मिल्लाह पढ़ लें पहले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो सबक हमारा क्या है? यह आज का सबक है तख्ती नंबर 1, मुफ़रदात। अब ये जान लें मुफ़रदात किसको कहते हैं। मुफ़रदात
کہتے ہیں الگ الگ حرفوں کو۔ اب الگ الگ حرف کیا ہے؟ جیسے یہ دیکھو، آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ سنگل سنگل لکھے ہوئے ہیں، الف الگ ہے، با الگ ہے، تا الگ ہے، سب اپنے کھانے میں ایک اپنے ڈبے میں ہیں، سب الگ الگ ہیں، کوئی کسی سے ملا ہوا نہیں ہے، سب کو کیا ہے اپنے اپنے گھر میں شفٹ کر رکھا ہے، الگ الگ ڈبوں میں ہیں، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ مفردات۔ الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ اب یہ تو ہم نے جان لیا مفردات کہتے ہیں۔ جس طرح انگریزی میں الفابیٹس ہوتے ہیں ABCD Z تک، اور ہندی میں ہوتے ہیں وینجن سور سب ہوتے ہیں، اسی طرح یہ قرآن کی عربی کی بنیاد ہے، ان کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف تہجی۔ مفردات تو ان کو اس وجہ سے کہہ رہے تھے کہ الگ الگ ہیں، لیکن ان کا نام جب الف سے یا تک کا کہا جاتا ہے ان کو کہہ جاتے ہیں حروف تہجی۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ اب پڑھتے ہیں، چلو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ الف، ان کو تھوڑا کھینچ کھینچ کیسے پڑھنا ہے تاکہ آپ کی جو کھینچنے والی عادت ہے، اور اگر کھینچتے نہیں ہیں تو وہ یہیں سے بنے۔ اب تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے، جیسے با، اس کو ہم نے نرم ہی پڑھنا ہے، جلدی پڑھنا ہے۔ الف با تا سا، اس کو نرم کرنا ہے، اور یہ سین نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ سا۔ سا جیم حا خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو، گول ہا کہہ سکتے ہیں یا پھر ہا، حمزہ چھوٹی یا کہو یا پھر یا۔ یہ تو ہو گئی حروف تہجی کی تختی نمبر 1 مفردات۔ آج کا سبق ہمارا صرف یہیں تک ہوگا، یہ امتحان ساتھ میں ہوگا، یہاں تک ہمارا سبق ہوگا آج۔ یہ ہم پہلے ہی نشان لگا دیتے ہیں۔ یہ بعد میں شکلیں ہیں مرکبات میں ملے ہوئے، یعنی ملے ہوئے حرفوں کی جو شکلیں آتی ہیں الف با تا کی، جو قرآن میں شکلیں ہیں تمام حروف کی، ان شکلوں کو یہاں دکھایا گیا ہے۔ اس کے بارے میں ہم الگ سے ویڈیو بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو جانیں۔ اب ان میں 7 حروف ایسے ہیں جو موٹے پڑے جائیں گے، اور وہ کیا ہیں؟ خا صاد ضاد غین، اور یہ طا قاف ظا۔ یہ میں نے ایک مجموعے کے طور پر بتایا ہے خصہ دقتین قز کے اعتبار سے، لیکن آپ کو یاد رکھنا ہے خا صاد ضاد طا ظا غین قاف، یہ سب اس کا مجموعہ جو سب کو ملا کر ایک ساتھ بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ خصہ دقتین قز۔ اسی لیے میں نے آپ کو پہلے الگ الگ اس انداز سے بتایا تھا، آپ کو مسٹیک ہو سکتی تھی، اس لیے میں نے دوبارہ آپ کو سیدھے طور پر بتا دیا۔ یہ آج کا سبق ہو گیا۔ اس میں امتحان، یہ نقطوں کی پہچان۔ نقطے میں یہ ہے کہ ایک نقطہ کس کے نیچے ہوتا ہے؟ لائن کے، جیسے لائن کے نیچے ایک نقطہ ہے، یا لائن کے اوپر ایک نقطہ ہے، لائن کے اوپر 2 نقطے ہیں، 3 نقطے ہیں، اور لائن کے نیچے 2 نقطے ہیں۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہاں تو نقطوں کی پہچان لکھ دیا ہے انہوں نے، اب کہنا ہے ایک نقطہ کس کے نیچے ہوتا ہے؟ با کے۔ یہ جیم کے پیٹ میں ہے، لیکن جب یہ اپنی دوسری شکل میں بنے گا تو جیم کے نیچے آئے گا۔ تو اب ہم یہاں بولیں گے ایک نقطہ کس کے نیچے ہوتا ہے؟ با کے اور جیم کے، سمجھے ہو؟ اور 2 نقطے کس کے اوپر ہوتے ہیں؟ وہ صرف تا کے اوپر ہوتا ہے۔ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ تا کے اوپر ہوتا ہے۔ 3 نقطے کس کے اوپر ہوتے ہیں؟ سا کے اوپر ہوتا ہے اور شین کے اوپر ہوتے ہیں۔ 2 حرف ہوتے ہیں، ایک سا اور ایک شین۔ یہ ہو گیا۔ اب ایک نقطہ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ یہ جان لیں، دیکھو زال کے اوپر ہوتا ہے، خا کے اوپر ہوتا ہے، زال کے اوپر ہوتا ہے، زا کے اوپر ہوتا ہے، ضاد کے اوپر ہوتا ہے، ظا کے اوپر ہوتا ہے، غین کے اوپر ہوتا ہے، اور فا کے اوپر ہوتا ہے، یعنی اور یہ نون بھی ہے، نون پیٹ میں لکھا ہوا ہے لیکن نون کے اوپر بھی ایک نقطہ ہوتا ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 حروف ایسے ہیں جن کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ یاد رکھنے کی چیز ہے، ایسے آپ یاد رکھیں تو اور اچھا ہوگا۔ اور اب 2 نقطے میں نے تا کے اوپر بتائے تھے آپ کو، 2 نقطے کاف کے اوپر بھی ہوتے ہیں۔ تا اور کاف 2 حرفوں کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، جیسے یہ دیکھو تا اور قاف۔ اور 2 نقطے کس کے نیچے ہوتے ہیں؟ وہ صرف یا کے نیچے ہوتے ہیں۔ یہ ہو گیا تختی۔ اور یہ امتحان کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو پڑھا رہے ہو تو اس کو پہچان ہوئی کہ نہیں یہ جاننے کے لیے امتحان ہوتا ہے۔ ان میں ترتیب الٹ پھیر ہو گئی ہے،
کہ کسی کو کہیں لکھ دیا، کسی کو کہیں لکھ دیا، الگ الگ جگہ میں لکھا ہے، سب کو ترتیب سے نہیں لکھا ہے۔ اور اگر آپ خود پڑھ رہے ہیں تو آپ کو خود اپنی پہچان کرنے کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کیا ہے، تا ہے، یہ کیا ہے، طا ہے، یہ کیا ہے، ظا ہے، یہ کیا ہے، یہ شین ہے، یہ کیا ہے، ضاد ہے، یہ کیا ہے، یا ہے، یہ کیا ہے، جیم ہے، یہ کیا ہے، میم ہے، یہ کیا ہے، لام ہے، اس طرح۔ لیکن یہ تو آج کا سبق پورا ہو گیا۔ ایک بات اس کے بارے میں تھوڑا بتا دوں، ایک یہ زال ہوا، زا ہوا، زال نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے زال، اور یہ پڑھا جاتا ہے زا، اس لیے ان کا خاص خیال رکھیں، زال زا۔ اور ایک یہ ہوتا ہے ضا، یہ بھی اسی کی طرح پڑھا جاتا ہے لیکن یہ موٹا ہو کے پڑھا جاتا ہے ضا۔ اس کو پڑھنے میں بہت زیادہ مشکل، اور علماء نے اختلاف کر رکھا ہے، کوئی ضاد پڑھتا ہے، کوئی ضاد پڑھتا ہے۔ صحیح تو یہی ہے کہ عربی لوگوں کی، کیونکہ قرآن عربی میں ہے اور عربی لوگوں کی مادری زبان ہے، وہ جیسا پڑھیں گے وہ ان کی اصل زبان ہوگی، تو وہ ضاد ہی پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ ضاد، ضاد نہیں پڑھتے ہیں۔ ضاد پڑھنے سے حروف بدل جائیں گے، ضاد پڑھنا ہے، ضاد۔ ٹھیک ہے، آج کا سبق ختم ہوا، اور کل ہمارا سبق صرف ہماری یہ جو دکھ رہا ہے شکلیں ہیں حروف کی، جو ہم نے الف سے لے کر یا تک کے حروف پڑھے ہیں، ان کی شکلیں یہاں بتائی جائیں گی، صرف شکلوں کے بارے میں یہاں سے لے کے اور یہاں تک سبق ہوگا۔ یہ تختی نمبر 2، اس کو ہم تیسری ویڈیو میں لیں گے، اور یہ ہم دوسرے نمبر کی ویڈیو میں لیں گے۔ ہم اس کو 2 نمبر لکھ دیتے ہیں یہ۔ اور جب تک کہ اگلی ویڈیو کے لیے ہم کو دعا میں یاد رکھیں۔